لیکن ہماری تشیع کی ستم ظریفی یہ رہی کہ ہمیشہ پوری تشیع کو ڈیفنس پالیسی پہ رکھا گیا، دفاعی پوزیشن پہ رکھا گیا، انہیں الجھا دیا گیا سوالات اور اعتراضات میں۔ کبھی سوال کیا گیا کہ اچھا تمہارے امام انبیاء سے افضل ہیں تو ثابت کیجئے، اچھا خلافت باطل ہے، امامت برحق ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے، کوفہ میں خود شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، اس کا جواب دیجئے، اچھا تم متع کے قائل ہو تو متع کو ثابت کیجئے۔ یوں سوال در سوال، اشکال در اشکال رکھ کے پوری تشیع قوم کو اس بات میں الجھا دیا گیا کہ ان کے لکھنے والے، ان کے پڑھنے والے ہمیشہ ڈیفنس پوزیشن پہ رہے اور دفاع کرتے رہے۔ تحریر کرنے والوں نے تحریریں لکھیں تو دفاعی، مبلغین نے جب منبر سنبھالا تو وہ بھی دفاعی پوزیشن پہ۔ اب وہ وقت کب آئے گا کہ جب تشیع کے حقیقی چہرے کو، جب تعلیمات محمد و آل محمد کو دنیا کے سامنے رکھا جائے گا؟ سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان اعتراضات اور اشکالات کا جواب دیں گے تو لوگ در اہل بیت پہ آ جائیں گے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اس قانون کے برخلاف ایک قانون دے دیا، کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارے علوم کو سیکھ کر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو بیان کر دو گے تو ہمارا امر تازہ ہو جائے گا، ہمارا امر زندہ ہو جائے گا اور لوگ ہمارے پیروکار بن جائیں گے۔ جب امام نے دعا کی کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے فوراً پوچھ لیا کہ فکیف یحیی امرکم، کہ یہ جو آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو تازہ کرتا ہے، آج یہ بتلا دیجئے کہ آپ کے امر کو وہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا یتعلم علومنا، وہ پہلی منزل ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے، ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے وَيُعَلِّمُهَا لِلنَّاسِ، اب دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، یا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، وہ ان علوم کو سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے تو پھر ضرور بضرور وہ ہمارے پیروکار بن جائیں گے۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کے لوگ پیروکار بنیں، در اہل بیت پہ آ کے جھک جائیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کر کے دنیا میں ہمارے علوم کو پھیلا دو، کیونکہ جب دنیا کے مفکرین، دنیا کے رائٹر، دنیا کے مصنفین جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق سے اجتماع اور وحدت کے متعلق جناب زہرا کے بیان کردہ فلسفے کو پڑھیں گے، زکوٰۃ کے فلسفے کو پڑھیں گے، عبادات کے فلسفے کو پڑھیں گے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ کلمات کہ جب دل تھک جاتے ہیں، جب دل پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ حکمت اور دانائی کی باتوں کو پڑھیں گے، اور امام سجاد کے وہ حقوق کی بحث کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ صادق آل محمد اور باقر العلوم کے وہ قوانین پڑھیں گے کہ معاشرہ زندگی کیسے گزارتا ہے، معاشرے کیسے ترقی کرتے ہیں، کیسے انسان خلوت میں اور معاشرے میں سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ افکار اہل بیت، یہ اہل بیت کی فلسفی، یہ اہل بیت کے طریقہ کار کو دنیا پڑھے گی تو پھر تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرا امام معصوم ہے، پھر تمہیں یہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہاں میرا امام خلیفہ بلا فصل ہے،
پھر تمہیں خلافت کو باطل کرنے اور امامت کے اس بات پر دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ حضرت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ بس کرنا یہ ہے کہ دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کلام اہل بیت کی صورت میں سمجھا دینا ہے۔ کلام اہل بیت کی وہ خوبصورتی، وہ محاسن، وہ شیرینی دنیا کو بتا دینی ہے، تو جیسے وہ اہل بیت جیسے مفکرین اور اہل بیت جیسے معصومین کی افکار کو پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، وہ دنیا کے مفکرین کو پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ وہ آ جائیں گے در اہل بیت پہ اور مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ اور پھر یہ ستم ظریفی کہ جب ممبر پہ مبلغ نے ممبر کو سنبھالا، قلم نے اوراق کو تحریر کے لیے سنبھالا، تو انہی اشکالات کے جوابات دیتے رہے، اور سامعین بھی ایسے ہو گئے کہ جب خطیب منہ توڑ جواب دیتا ہے تو انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ تعلیمات اہل بیت کی طرف اپنی گفتگو کو موڑتا ہے تو اب وہ جو دل جو تفکر کرتے تھے، جس تفکر اور غور و فکر کو اہل بیت افضل عبادت قرار دیتے تھے، جیسے ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے، تفکر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اب وہ مومنین مجلس سے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر شرم کے مارے بیٹھے بھی رہیں تو کم از کم کل کی مجلس میں ایسے خطیب کو سننے کبھی بھی وہ نہیں آتے۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ہمیشہ پر لطف اور منہ توڑ جواب سننے کی عوام عادی ہو گئی۔ تعلیمات اہل بیت، کلام اہل بیت کی محاسن اور خوبصورتی، تشیع کے اصل چہروں کو بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔